غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ہاں قتل سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی ناحق قتل۔ جتنا مرضی عاشق رسول بن جاؤ، اگر اللہ کو ناراضی کر سکے تو یہ عشق کسی کام نہیں آ سکے گا۔ انسان سے خطائیں تو ہو جاتی ہیں، پر معافی کا در بھی اللہ نے کھول رکھا ہے۔ اس دنیا میں لوگوں نے کئی فرقے بنا لیے ہیں، پر اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور رسول ایک ہے۔ تو پھر آپس میں اتنی دشمنی کیوں؟ مفتی طارق مسعود صاحب امت مسلمہ کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، انسان سے ہی تو غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ نے معافی مانگ لی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایک اعلیٰ شخصیت کے انسان ہیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا، لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر۔ مفتی صاحب نے ایک ویڈیو کے ذریعے ان کی غلطی کی معافی مانگی، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، پر اس طرح کے لوگ مفتی صاحب کے لیے غلط باتیں بول کر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ وغیرہ۔ دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں۔ یہ لکھتے ہیں، بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ۔ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا؟ بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا۔ تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا۔ اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے تو بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں، اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی، اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو۔ تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت دیکھیں،